بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور آیات 11 سے 26 دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں واقعہ افق کا ذکر کرتے ہوئے ان کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت سے صادر ہوئی تھیں، کہ وہ بھی منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنہ میں نادانستہ شریک ہو گئے ہیں اور بے سوچے سمجھے اسی طرح باتیں بولنے لگے جو منافقین پھیلانے چاہتے تھے، حالانکہ مسلمانوں کے آپس میں کامل حسن ظن ہونی چاہیے تھی، اور اگر اپنے بھائی اور بہن کے بارے میں کوئی بات سنیں تو فوراً اس کو قبول نہ کریں۔ اسی سلسلہ میں منافقین اور ان کے سرپرستوں کی درپردہ خواہش اور کوشش کا سراغ دیا ہے کہ وہ طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور خود اپنے ہاتھوں ان کے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کا سامان نہیں فراہم کرنا چاہیے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بیان کرنے سے پہلے اس ایک رکوع میں زنا، قذف اور لعان کے احکام بیان کر دیے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل اس حقیقت پر متنبہ فرمایا کہ زنا کے الزام کا معاملہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سنگین بات ہے۔ الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو وہ گواہی لائے، زانی اور زانیہ کو انتہائی ہولناک سزا دی جائے گی، اور اگر جھوٹا ہے تو الزام لگانے والا اس لائق ہے کہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں تاکہ آئندہ وہ یا اور کوئی ایسی جرت نہ کرے، اور یہ الزام اگر شور لگائے تو عدالت میں لعان کر کے اسے معاملہ صاف کرنا ہوگا۔ اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ مسلم معاشرہ ہے جسے دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس میں نہ زنا ہی تفریح بن سکتی ہے اور نہ اس کے چرچے ہی خوش باشی اور دل لگی کے موضوع قرار پا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، اس کو افق کے نام سے تعبیر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الزام کی مکمل تردید ہے۔ افقن کے معنی ہے بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ قطعی جھوٹ اور افتراء کی معنی میں بولا جاتا ہے، اور یہ کسی الزام کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی بدترین جھوٹ اور سراسر بہتان ہوتے ہیں۔ عصبۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ عصبۃ جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں ایسی جماعت جو ایک دوسرے کی
مددگار ہو۔ روایہ میں چند آدمیوں کے نام آئے ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی، زید بن رفاع، مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجش۔ ان میں سے پہلے 2 منافق تھے، یعنی عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاع، اور باقی 3 مومن تھے جو نادانستہ اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑ گئے۔ ان کے سوا جو لوگ اس گناہ میں کم و بیش مبتلا ہوئے ان کی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی، یعنی یہ لوگ اس بہتان کو پھیلا رہے تھے اور قبول کرنے والے بہت تھے۔ والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، تولا جو ہے، جب یہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے تو اس کے معنی متولی ہونے کے ہوتے ہیں، کسی کام کو اٹھانے والا، اس کا بیڑا اٹھانے والا۔ جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو، یعنی تم جس بات کے پیچھے پڑ گئے تھے جب تم اپنی زبانوں سے اسے نقل در نقل کر رہے تھے، یعنی جب لینے لگے تم سے اپنی زبانوں پر، تم اسے اپنی زبانوں پر جب لینے لگے، اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ قسم کھانا، قسم کھائیں، یعنی کہ فضل والے، یعنی آتا ہے اولو الفضل منکم، یعنی کہ یا تلی اطلاع مصدر سے ہے، اور الہ بھی اس کا مصدر آتا ہے، کہ جس کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا اور نہ قسم کھائیں فضل والے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ولا یا تلی اولو الفضل منکم۔ اولو الفضل سے مراد یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مستہ بن اساسہ کے پورے گھر کی کفالت خود کیا کرتے تھے۔ مستہ کے اس الزام میں شرکت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس کی کفالت اب نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت اتری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت واپس شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند امتیازات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نکاح کی بشارت دی۔ یہ واحد کنواری خاتون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کی گود میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی اور آپ ہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ آپ کے بستر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ کی برات کے لیے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ دنیا میں آپ کو مغفرت اور جنت کی بشارت دے دی گئی۔ چنانچہ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذین تولوا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔